اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحج جاری و ساری ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے۔ محرم ایک بڑی فضیلت والا اور عظمت والا مہینہ ہے۔ محرم کی فضیلت کا اندازہ قرآن پاک کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے ہوتی ہے کہ اس ماہ کو تاریخ امت محمدیہ میں خاص امتیاز حاصل ہے۔ دوستو، ویسے تو سال کے 12 مہینے اور مہینوں کے سارے دن اللہ رب العزت نے تخلیق کیے ہیں، لیکن محرم الحرام کو خاص فضیلت یہ ملی کہ یہ ان مہینوں میں سے ہے جنہیں حرمت والے مہینے کہا گیا ہے، اور یہ مہینہ اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات سے لبریز ہے۔ محرم الحرام سے عالم اسلام کی گہری یادیں وابستہ ہیں اور یہ مہینہ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی یادوں کو تازہ کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 3 عمل، 3 دعائیں شیئر کروں گا جنہیں آپ نے محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے پڑھ لینا ہے، یا پھر محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی آپ نے یہ دعائیں پڑھ لینی ہیں۔ بڑی ہی زبردست دعائیں ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اتنی زیادہ رحمت کو برسائے گا، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی اتنی زیادہ نعمتوں کو نچھاور کرے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان 3 دعاؤں کو یا تو آپ نے محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے پڑھ لینا ہے، یا پھر محرم الحرام کا چاند دیکھ کر پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان تینوں دعاؤں کے پڑھنے سے سارا سال آپ کے گھر میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے گھر والوں کو ہر طرح کی مہلک بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں امن و سکون ہوگا، پیار و محبت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے محفوظ رکھیں گے، شیطانوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے، دشمنوں کی دشمنی سے اللہ رب العزت محفوظ رکھیں گے، اور بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے انعامات سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ویسے تو یہ ایک دن کا عمل ہے، اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں۔ 3 دعاؤں میں سے جو پہلی دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے استغفار کی دعا۔ استغفار وہ دعا ہے جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے اور ان پر پشیمان ہوتا ہے، اور پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرا یہ بندہ میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، حتیٰ کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جبکہ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ جو اسے معاف کرے گا تو تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، استغفار میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جبکہ انہیں استغفار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
جہنم کی آگ اتنی زیادہ بھڑکتی ہے کہ اگر سارے سمندروں کا، ندی نالوں کا، نہروں کا پانی اکٹھا کر کے اس آگ پر پھینک دیا جائے تو وہ آگ بجھنے کی بجائے اور زیادہ بھڑکے گی۔ لیکن اگر کوئی گناہگار بندہ اللہ رب العزت کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اس کی آنکھ سے بہا ہوا ایک آنسو جہنم کی اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ کتنے بڑے کلمات ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے یا محرم کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے، بڑے ہی مبارک کلمات ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں۔ تو سوچیں، جو کلمات اللہ تعالیٰ کی ذات کو محبوب ہیں اور جس زبان سے یہ کلمات پڑھے جائیں تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہوگا۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کے بارے میں ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں زمین و آسمان کو اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے ایک گولے کی شکل میں، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ان کلمات کو رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہوگا۔ یعنی کہ اگر ہم ان کلمات کا ذکر کرتے ہیں، ان کلمات کا ورد کرتے ہیں تو بروز قیامت ہمارے نامہ اعمال میں ان کلمات کو درج کیا جائے گا اور ہمارے نامہ اعمال وزن میں باری ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو تیسری دعا ہے، یہ بھی دعا بڑی ہی مبارک دعا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور ہر مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ وہ دعا ہے دعائی یونس، جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ مبارک دعا ہے جب مشکل وقت میں حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تو اللہ رب العزت نے ان کے مشکل وقت کو ٹال دیا اور مچھلی کے پیٹ میں سے ان کو آزادی عطا فرمائی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کی بھی پڑھنی ہے۔ یہ 3 دعائیں ہیں جن کی آپ نے ایک ایک تسبیح پڑھنی ہے اور ان کے اول اور آخر آپ نے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی یا پھر کوئی اور درود لازمی پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں یا پھر محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بے پناہ نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ تینوں دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔